الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان ایک ایسے درود پاک کے بارے میں ہے جو نہ صرف اولیاء اللہ کی محبوب تصویر رہا ہے بلکہ اس میں ایسے روحانی خزانے اور اسرار پنہاں ہیں جنہیں جان لینا عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ خود سچا طالب نہ بن جائے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں درود خضری کی، ایک ایسا درود پاک جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 18,000 جہانوں کے دروازوں کی چابی ہے۔ یہ درود پاک جیسے حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے، اولیاء کاملین کی کتابوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ 18,000 جہان کیا ہے؟ یہ درود پاک کیسے ان دروازوں کو کھولنے کی چابی بن سکتا ہے؟ ان دروازوں کے پیچھے چھپے راز، کرامات اور معجزات کیا ہیں؟ آئیں ہم آج ایک ایک کر کے ان روحانی حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہم جانتے ہیں کہ درود خضری ہے کیا۔ درود خضری کو حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام وہ ہستی ہے جن کے بارے میں قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا۔ وہ بندہ خدا جسے اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا، یعنی ایسا علم جو براہ راست رب تعالیٰ کی طرف سے دل پر القا کیا جاتا ہے۔ ایسے ولی اللہ کی نسبت سے جو درود پاک ہو، سوچئے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا اور کیسی کیسی روحانیت اس کے اندر چھپی ہوگی۔ یہ درود پاک ایسا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے یہ فیضان ان لوگوں تک پہنچتا ہے جو اس کو یکسوئی سے، خلوص دل سے اور معرفت کے طلبگار بن کر پڑھتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے 18,000 عالم پیدا فرمائے اور میرا رب ان سب کا رب ہے، یعنی جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اس کی مخلوق ہے اور اس کا انتظام اللہ تعالیٰ کی ہی قبضے قدرت میں ہے۔ یہ 18,000 جہان صرف زمین اور آسمان ہی نہیں بلکہ ان میں مخلوقات کی ایسی اقسام ہے جن کی عقل بھی شاید نہ تصور کر سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام ان جہانوں کی معرفت رکھتے ہیں، ان کی حقیقتوں سے واقف ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ درود خضری کو ان 18,000 جہانوں کی چابی کہا جاتا ہے، کیونکہ جو اس درود کو دل سے، یقین سے اور خلوص سے پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان جہانوں کے رازوں کو کھول دیتا ہے۔ اولیاء کاملین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص درود خضری کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتا ہے، اس پر کرامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی وہ خواب میں ایسی ہستیوں کو دکھاتا ہے جن کی زیارت عام لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی، کبھی وہ دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ عالم نور میں اس پر انوار کا نزول ہو رہا ہو، کبھی کوئی مشکل بغیر کسی ظاہری سبب کے آسان ہو جاتی ہے، کبھی ایسی رہنمائی ہوتی ہے جو صرف رب کی طرف سے ممکن ہے۔ یہ درود ایسا رابطہ بن جاتا ہے بندے اور رب، بندے اور رسول، بندے اور خضر جیسے اولیاء کے درمیان، جو ظاہر کے پردے ہٹا کر باطن کی دنیا میں داخلہ دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ درود خضری کو کیسے پڑھا جائے؟ اس کی کچھ شرائط اور آداب ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر باوضو حالت میں بیٹھنا، یکسوئی کے ساتھ پڑھنا، تصور مدینہ، حضرت خضر علیہ السلام کی بارگاہ کا تصور، دل کو پاک کرنا، حسد، بغض، حرص، لالچ سے خالی کرنا، دنیاوی لالچ سے بچنا، صرف اللہ کی رضا اور حضور کی محبت مقصد ہو۔ پھر کم سے کم 1000 مرتبہ روزانہ خلوص سے درود خضری پڑھیں۔ درود خضری پڑھتے وقت تصور کی قوت سب سے زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ تصور کریں کہ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہیں، ان کے سامنے معدب بیٹھے ہیں اور ارد گرد انبیاء، اولیاء موجود ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام بھی تشریف فرما ہیں، تو یہ تصور درود کو کائناتی طاقت سے جوڑ دیتا ہے۔ جب تصور پختہ ہو جاتا ہے
تو درود پاک کا نور زبان سے، دل سے، پھر روح میں سریت کر جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب درود خضری ذکر قلبی بن جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ زبان بند ہو جاتی ہے اور دل درود پڑھتا ہے۔ یہی اصل ذکر ہے، یہی اصل فیضان ہے۔ اس کے بعد خواب بدلتے ہیں، حقیقت میں ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں جن کا تصور بھی نہیں۔ روح بیدار ہو جاتی ہے، معرفت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، دل کو قرار، نفس کو سکون اور روح کو روشنی ملتی ہے۔ یاد رکھیے، جیسے ہی کوئی بندہ سچے دل سے درود پڑھنے لگتا ہے، شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، وسوسے آتے ہیں۔ یہ سب تہمت ہے، وقت کا ضیاع ہے، کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا، یہ خواب بس خیالات ہیں۔ مگر جو ڈٹ جاتا ہے وہی مقام پاتا ہے۔ جو استقامت سے اس درود کو روز پڑھتا ہے اسے ضرور باطنی رہنمائی، روحانی طاقت اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ وہ درود ہے جس میں 18,000 عالموں کی چابیاں چھپی ہوئی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے ہمیں یہ تحفہ ملا ہے۔ جو سچائی سے، سادگی سے اور صدقے دل سے اس درود کو اپناتا ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ درود فقط الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ ایک روحانی رابطہ ہے، ایک باطنی راستہ ہے جو رب تعالیٰ کی خاص توفیق سے ہی عطا ہوتا ہے۔ آئیں ہم سب اس درود کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ درود خضری پڑھنا شروع کریں، یکسوئی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور رب کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس درود کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، ہمیں روحانی بلندی عطا فرمائے اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور حضرت خضر علیہ السلام کے فیضان سے فیض یاب کرے۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آئندہ بھی آپ تک ایسے ہی روحانی بیانات پہنچتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔